بچوں، آج ہم جغرافی کے بک کے چیپٹر وسائل میں سے وسائل کی قسمیں یا ٹائپس آف ریسورسز کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے قدرتی وسائل کے اوپر بات کی تھی۔ اب اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اس میں سے تجدیدی وسائل یا غیر تجدیدی وسائل کے اوپر بات کریں گے کہ تجدیدی وسائل کسے کہتے ہیں یا غیر تجدیدی وسائل کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم دیکھتے ہیں تجدیدی وسائل کسے کہتے ہیں۔ تو تجدیدی وسائل وہ ہوتے ہیں جن کو ہم جلدی استعمال کر سکتے ہیں یا دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وسائل لامحدود ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ لامحدود ہوتے ہیں، مطلب ان لمیٹڈ ہوتے ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے، اور انسان کی سرگرمیوں یا انسانی ایکٹیویٹیز کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی مثال جیسے سورج ہے، ہوا کی توانائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورج اور ہوا کی توانائی تجدیدی وسائل ہیں نا۔ تو کچھ تجدیدی وسائل ایسے ہیں جن کے استعمال میں احتیاط نہ برتنے سے ان پر اثر پڑتا ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج اور ہوا کی توانائی کے علاوہ کچھ تجدیدی وسائل ایسے بھی ہیں جن کا استعمال اگر ہم نے استعمال میں اگر ہم نے احتیاط نہیں برتی تو ان پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور وہ تجدیدی وسائل کون سے ہیں؟ پانی ہے، مٹی اور جنگل نا۔ یہ ایسے وسائل ہیں، ایسے تجدیدی وسائل ہیں کہ جن کے استعمال میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر ہم احتیاط نہیں برتیں گے تو ان پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ پانی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ لامحدود تجدیدی وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ لامحدود تجدیدی وسیلہ ہے، جیسے سورج اور ہوا کی توانائی ہے۔ مگر آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے حصوں میں، دنیا کے بہت سے حصوں میں پانی کی کمی ہے، اور پانی کے ختم ہو جانے سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو بچے یہ تھا تجدیدی وسائل جو ابھی ہم نے آپ سمجھایا۔ اب ہم دیکھیں گے غیر تجدیدی وسائل کسے کہتے ہیں۔ تو بچوں، غیر تجدیدی وسائل وہ وسائل ہیں جن کا ذخیرہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے نا۔ ان کا ذخیرہ ختم ہو جانے پر ان کی تجدید میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے اگر یہ چیزیں ختم ہو گئیں، ان کے ذخیرے ختم ہو گئے تو اس کی تجدید میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ یہ ہزاروں سال انسانی زندگی سے بہت زیادہ ہیں، ہے نا۔ اس لیے ایسے وسائل کو غیر تجدیدی وسائل مانا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں یہاں دی ہیں، جیسے کوئلہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ تو یہاں آپ کو بچوں فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ تجدیدی وسائل اور غیر تجدیدی وسائل میں کیا فرق ہے یا کسے کہتے ہیں۔ تجدیدی وسائل وہ ہیں جن کو جلدی ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ لامحدود ہوتے ہیں، اور غیر تجدیدی وسائل وہ ہیں جن کا ذخیرہ محدود ہے اور اگر یہ ختم ہو جائیں تو اس کی تجدید میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ تو بچوں اب آگے ہم بات کریں گے، یہ تھے قدرتی وسائل۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل، کہ انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل کیا ہوتے ہیں۔ تو قدرتی چیزیں اکثر وسائل کی شکل اس وقت اختیار کرتی ہیں، مطلب جتنی بھی قدرتی چیزیں ہیں اکثر وسائل کی شکل اس وقت اختیار کرتی ہیں جب ان کی اصل شکل و صورت میں کافی تبدیلی پیدا کر دی جائے۔ اب یہاں مثال یہاں دیکھ لیجئے، جیسے لوہا، خام لوہا مطلب کچا لوہا اس وقت تک وسیلہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان نے اس میں لوہا نکالنا نہیں سیکھ لیا۔ جو خام لوہا تھا وہ جب تک وسیلہ نہیں مانا گیا ہے کہ جب تک انسان نے اس میں سے لوہا نکالنا نہیں سیکھ لیا۔ یہاں دیکھیں جیسے عمارتیں، پل، سڑکیں، مشینیں اور گاڑیاں وغیرہ انسان کے ذریعے بنائے گئے وسیلے ہیں جن کا استعمال ہم سب کرتے ہیں، جنہیں تیار کرنے میں قدرتی وسائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ چاہے عمارتیں ہوں، چاہے پل ہوں، سڑکیں ہوں، اس میں قدرتی وسائل کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بھی انسان کے ذریعے بنایا گیا ایک وسیلہ ہے۔ تو بچے یہ تھا ہمارا کہ انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل کسے کہتے ہیں۔ تو انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل یہاں پہ ہم نے آپ کو سمجھایا، آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ ہے
انسانی وسائل، جسے کہیں گے ہم ہیومن ریسورسز۔ انسان قدرت کا بہترین استعمال کر کے نئے نئے وسائل تبھی پیدا کر سکتا ہے جب اس کے پاس معلومات ہو، مطلب نالج ہو، اس کے پاس مہارت ہو اور ٹیکنالوجی ہو۔ اس لیے انسان کو بھی ایک خاص وسیلہ مانا جاتا ہے، کیونکہ انسان ان سب چیزوں کا استعمال کر کے قدرت کا بہترین استعمال کر کے نئے نئے وسائل بنا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو بھی ایک خاص وسیلہ مانا جاتا ہے۔ انسان خود ہی انسانی وسیلہ ہے، خود ہیومن ریسورسز ہے۔ تعلیم اور صحت ہی انسان کو بیش قیمت وسیلہ بناتی ہے۔ تعلیم اور صحت دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بیش قیمت وسیلہ بنا دیتی ہیں۔ تو جو نئے وسیلے پیدا کرنے کے لیے انسانی صلاحیتوں اور مہارتوں کو بہتر بنانا ہی انسانی وسائل کا فروغ بھی کہلاتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کہ ہم نے تجدیدی وسائل کے بارے میں بتایا، غیر تجدیدی وسائل یا انسان کے ذریعے بنائے ہوئے وسائل ہیومن میڈ ریسورسز، یا انسان خود ایک وسیلہ ہے ہیومن ریسورسز۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنز آنسر ہیں اس پر بات کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے کہ انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل کسے کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے انسانی وسائل کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کوشچن بھی آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا، یہاں سے دیکھ کر اور سمجھ کر۔ یہاں پر آپ کو ایک کوشچن نمبر 2 دکھائی دے رہا ہوگا، یہ بھی کوشچن آپ کو کرنا ہے کہ ہمہ جہت اور مقامی وسائل میں فرق لکھیے۔ ہمہ جہت اور مقامی وسائل میں فرق یہ ہے کہ وہ وسائل جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جیسے ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ہمہ جہت وسائل ہوتے ہیں، ہے نا، وہ وسائل جو ہر جگہ موجود ہوں، تو اس کی ایک مثال ہے ہوا۔ لیکن وہ وسائل جو کچھ مخصوص جگہوں پر پائے جاتے ہیں، جو ہر جگہ نہیں پائے جاتے، کچھ مخصوص جگہیں جہاں پر پائے جاتے ہیں، انہیں ہم مقامی وسائل کہتے ہیں، جیسے تانبا اور خام لوہا۔ تو یہ کوشچن کا آنسر بھی آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں گے۔ بچے آخر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا لکھا ہوا کہ خود کریں۔ تو یہ آپ کو اپنی کاپی کے اوپر انسان کے ذریعے بنائے گئے کوئی 6 ایسے وسائل کی فہرست بنانی ہے جو آپ کے آس پاس میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان کوشچنز کے آنسر آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یہ ایک فہرست بنائیں گے انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل کی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ جو آج ہم نے آپ کو سمجھایا ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔